اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج میں تھوڑا سا قدیم انسان کے بارے میں، جو تاریخ سے پہلا انسان تھا، جسے سٹون ایج کہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی قبل جو انسان تھا اس کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں چند چیزیں خاص طور پہ آپ کو بیان کروں گا۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا قدیم ترین انسان دودھ پلانے والا، ٹھگنا، بدصورت، بدوضع اور پستہ کا تھا۔ اسے جو سردی اور گرمی تھی اس نے اس کا رنگ جھلسا دیا۔ پہلے انسان گورا چٹا تھا لیکن وہ قدرے سانولا ہو گیا۔ اس کی پشت جو تھی موٹے موٹے بالوں سے ڈھکی ہوتی تھی، ماتھا تنگ، انگلیاں پتلی لیکن بڑی مضبوط ہوتی تھی، اور ننگ درنگ رہتا تھا، بالکل کچھ نہیں پہنا ہوا پھر رہا۔ قدیم انسان بڑے تاریخ اور مرطوب جنگلوں میں رہتا تھا۔ بھوک لگتی تو درختوں کے پتے یا جڑیں کھا لی، انہیں چبا لیتا تھا۔ جانوروں کے انڈے زبردستی چھین لیتا، وہ کھا لیتا۔ چڑیا کو جنگلی کتا یا خرگوش وہ قابو آ گیا تو اس وقت ہتھیار تو نہیں، وہ کچے چبا جاتا تھا، پکانا بھی اس نے سیکھا نہیں تھا۔ وہ جانوروں کی طرح، جس طرح جانور جنگل میں شکار کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں نا، انسان بھی اسی طرح پھرتا تھا۔ رات کو بچوں کو کسی درختی کوک یا پہاڑوں کی چٹانوں کی اوٹ یا کسی غار میں چھپا دیتا، کیونکہ چاروں طرف تو خوفناک درندے تھے، ان سے بچنا بڑا ضروری تھا۔ غاروں میں خاص طور پہ یہ دیکھتا کہ کوئی جانور رہتا تو اس جانور کو بھگا کے غار پہ قبضہ کر لیتے اور اس میں رہتے۔ پھر انسان نے چیزیں بنانی شروع کی۔ انسان وقت، پیدائش، شادی، موت، اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی یادداشت نہیں تھی، نہ ہی وہ مینٹین کرتا تھا، نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اسے یاد رکھنا۔ موسموں کا تسلسل اسے پتا تھا کہ اب گرمی آ جائے گی، اب سردی آ جائے گی، موسم کیا خلل ڈالیں گے اس کے رہن سہن میں، یہ اسے پتا تھا۔ اسے یہ بھی پتا تھا گرمی دیر سے آئی ہے تو پھل کچے رہ جائیں گے، اور اگر جلدی آ گئی ہے تب بھی کوئی اس پر اچھا اثر نہیں ہوتا تھا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر گھاس اگتی تھی جو برف کے نیچے ڈھکی رہتی تھی۔ بہت سے وحشی لوگ تھے جو چوٹیوں سے اتر کے نیچے آتے تھے، لاغر ہوتے تھے، بالکل چلنے پھرنے سے قابل نہیں ہوتے تھے۔ وہ یہاں آتے، بولی انہیں کوئی نہیں آتی تھی، کسی کی کوئی بولی نہیں تھی، جو اشارے اشارے آتے تھے اسی کے مدد سے ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے۔ وہ جو پہاڑوں سے اترتے تھے بھوکے ہوتے تھے، خوراک کی کمی تھی، تو وہ خوفناک لڑائی شروع کر دیتے تھے یہاں جو پہلے سے آئے ہوئے تھے ان لوگوں کے ساتھ۔ ایک دوسرے کو ہاتھوں سے نوچتے تھے اور کسی طرح مار دیتے تھے۔ جو بچ جاتے تھے وہ سروائیو کر جاتے تھے۔ انسان نے سب سے پہلے اپنے جسموں کو ڈھانپنے کے لیے گڑھے کھودنا سیکھا، ان پر شاخوں اور پتوں کی چھت ڈالی، ریچھوں کو پکڑا، ان کو ہلاک کر دیا، اور اس کی جو کھال تھی وہ اپنے سردی کے بچاؤ کے لیے استعمال شروع کی۔ جب سردی زیادہ ہوئی تو پھر انہوں نے شاخوں کو جلایا اور اپنے جو ٹھنڈے غار تھے جن میں یہ رہ رہے ہوتے تھے انہیں گرم کر لیتے تھے۔ پھر انہیں وہ آگ نے چیزیں پکانی بھی سکھا دی۔ ہزارہ سال بعد وہی لوگ رہ گئے جو دماغ تیز، جن کے دماغ تیز تھے، جو ہونہار تھے، جو انٹیلیجنٹ تھے۔ انہوں نے پھر کلاڑے بنائے،
پتھروں کو تراش کے لکڑی کے ان کے دستے بنائے، خوراک کا ذخیرہ کیا، پھر مٹی کے پیالے بنائے اور بہت سی چیزیں بنائیں۔ انسان آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا اس طرح۔ قدیم ترین جو انسان ہے وہ 5 لاکھ قبل جنوبی افریقہ کے غاروں میں پائے رہتے تھے یا پائے جاتے تھے۔ وہاں ایک اپولو 2 کیو ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی انسان رہتے رہے ہیں۔ 1,20,000 قبل یہ وہاں سے ہجرت کر کے نکلے اور شمالی افریقہ میں تیونس، مصر، شام، عراق اور دیگر ممالک میں آباد ہو گئے۔ پھر وہاں سے انڈونیشیا گئے، آسٹریلیا گئے، یوگوسلاویکیا کی طرف بھی آئے، پھر ماسکو اور سائبیریا میں لوگ گئے، پھر کینیڈا آ گئے، میکسیکو گئے اور 9,000 قبل مسیح میں چلی کے جنوب میں بھی یہ پہنچے۔ تقریباً 1 لاکھ سال قبل مسیح میں انسانوں کی 2 نسلیں آباد تھیں۔ ایک ٹینڈرتھلز جو یورپ اور مشرقی ایشیا میں 2 لاکھ سال قبل مسیح میں آباد تھے، اور دوسرے ہومو سیپن جو 20,000 سال قبل جنوبی افریقہ میں آباد تھے۔ آج جو انسان نظر آتے ہیں ان دونوں ہی کی نسل سے ہیں۔ تقریباً 15,000 قبل مسیح میں انسان پھلوں اور شکار پر انحصار کرنے لگا۔ اس دور میں بحیرہ روم کے کنارے موجودہ فلسطین، شام، لبنان اور وادی نیل کا علاقہ شکار کے لیے بڑا موزوں ہوتا تھا۔ سمندر کی بلندی، سیلاب وغیرہ شکار کے کام کو متاثر تو کرتے تھے، تو انسان نے کیا کہ زراعت کی طرف رخ کر لیا۔ تقریباً 10,000 سے 8,000 قبل مسیح میں بڑے بڑے زرخیز کھیتوں میں زراعت شروع ہو گئی۔ ان میں 3 بڑے خطے تھے، پہلا فلسطین، دوسرا موجودہ وادی دجلہ و فرات، اور تیسرا سندھ کی وادی۔ اس کے علاوہ ایشیا کوچک میں بھی زراعت کو فروغ حاصل ہوا۔ اس کے بعد 3,000 قبل مسیح میں چین میں بھی زراعت شروع ہوئی۔ افریقہ انسانوں کا قدیم ترین مسکن سمجھا جاتا ہے۔ وہاں زراعت ایشیا کی نسبت قدیم لیکن یورپ کی نسبت بہت ہی قدیم ہے۔ 6,005 میں قبل مسیح میں برازیل اور چلی تک زراعت کو فروغ حاصل ہوا۔ آسٹریلیا میں زراعت کا ثبوت تقریباً 10,000 قبل مسیح میں ملتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھی قدیم انسان کی کہانی۔ انسان بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ 10,000 قبل مسیح میں پوری دنیا کی آبادی 4 ملین کے قریب تھی۔ 2,000 قبل مسیح میں یہ 27 ملین پہ پہنچ گئی۔ 200 عیسوی میں یہ 190 تھی اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتی رہی۔ جو 1000 عیسوی ہے اس وقت اس کی آبادی 265 تھی۔ جب یہ 18ویں صدی میں 1800 عیسوی میں پہنچی ہے تو اس وقت دنیا میں ایک بحران پیدا ہوا کہ دنیا میں جو فصلیں پیدا ہوتی تھیں وہ اس قابل نہیں تھیں۔ آج کی خاص بات میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو فصلیں پیدا ہوتی تھیں وہ اتنی نہیں تھی کہ دنیا کی آبادی کو پوری طرح غلہ فراہم کر سکے۔ چنانچہ اس صدی میں 1800 عیسوی کے فوراً بعد لوگوں نے فرٹیلائزر کو ایجاد کیا۔ فرٹیلائزر کے آتے ہی کھیتوں کی جو ییلڈ تھی وہ ایک دم جمپ کی۔ چنانچہ اسے جمپ کرنے سے آبادی میں بھی اضافہ شروع ہو گیا اور آبادی اب بہت تیزی سے بڑھنے لگی۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب 1900 شروع ہوا، اس وقت 1900 عیسوی، تو اس وقت
دنیا کی آبادی 1625 ملین تھی، لیکن جب یہ ختم ہو رہا تھا تو یہ 6 ارب سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اور آج 2024 میں یہ 8 کروڑ تک پہنچ گئی ہے، اور یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ انسان کو غلے کا ایک بار پھر کمی کا سامنا ہوگا، اور یقیناً ہمیں اس کے لیے آئندہ تیار رہنا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ